السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، توراۃ الانجیل کی طرف اشارہ ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دے نو ہم۔ اچھا، علم اور معرفت میں فرق ہوتا ہے، دونوں سنے ہوئے نا، علم اور معرفت، یہ نہیں سنے ہوئے؟ معرفت، عرفان، معروف، عرف، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اصل میں عرفان کسی چیز کو آثار، علامات، حالات اور مختلف عوارض سے پہچاننا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ بس کوئی بتا دے تو آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن معرفت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس میں انسان آثار کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، مختلف واقعات کو دیکھتا ہے اور اس سے کسی چیز تک پہنچتا ہے۔ ایک ہے اللہ کے بارے میں جاننا، آپ کی امی نے بتا دیا کہ اللہ ہے اور آپ نے مان لیا اللہ ہے، بچپن سے آپ کو معلوم ہے، لیکن معرفت کیا ہے؟ تو غور و فکر، اور ہر ایک کے اپنی اپنی نظر میں جتنا اس کا علم ہوگا، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کے مطابق اس کی نظر ہوگی۔ وہ بارش کو دیکھے گا، برف کو دیکھے گا، ہوا کو محسوس کرے گا، تو اس سے پھر اس کو جو اللہ کی پہچان ہوگی، یا پھر یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد جو ایک اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے، یہ پہچان معرفت کہلاتی ہے۔ یہ اگلا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ علم سے آگے ہوتا ہے۔ یعرفونہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یعلمونہ، فرمایا یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، جانتے ہیں اس کو، دے نو ہم، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ اب بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے انسان؟ اس کی شکل، صورت، اس کے حالات سے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی آپ کو معلومات دیتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ پہچاننے لگتے ہیں۔ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ ابناء کس کی جمع ہے؟ ابن کی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، گروپ آف دیم، پارٹی آف دیم، یعنی علماء ان کے، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، البتہ چھپاتے ہیں۔ لام کون سا؟ تاکید کا، اور انّا کے بعد لا آ رہا ہے، تاکید در تاکید ہے یہاں بھی۔ دے کنسیل الحق، حق کو، وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی، یہاں مراد کتاب سے تورات ہے۔ یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دے نو ہم، اور معرفت کیسا علم ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے آثار، علامات اور حالات سے پہچاننا، عرفان اسی سے ہے۔ یعرفونہ، وہ پوری نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ میں، سارے حالات دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اس کتاب سے پڑھ کر یہ پہچان چکے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے، اور اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ بیٹے کو پہچاننا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ ایک نابینا ماں جو ہوتی ہے نا، جو دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے۔ کس سے؟ اس کی خوشبو سے، اس کے آثار سے، ہاتھ لگا کے، اور ایک خاص فیلنگ ہوتی، یعنی یہی معرفت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ایسی گہری سمجھ اور پہچان کہ جس میں انسان دھوکہ نہ کھائے۔ تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے۔ اچھا، یہاں بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹی کا نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کہا تو اس میں صرف بیٹے نہیں مراد تھے، ابن کہہ کے بیٹیاں خود بخود بیچ میں آ جاتی۔ بعض اوقات مذکر کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کو لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں صیغہ تغلیب، یعنی غالب چیز جو ہے اس کا ذکر کر کے تو دوسری چیز کو اس میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے پہچانتے جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر بیٹوں کی محبت زیادہ بھر دی گئی۔ اگر یہاں یہ کہا جاتا وہ ایسے پہچانتے جیسے اپنی بیٹیوں کو پہچانتے ہیں تو بات ذرا کم لگتی۔ اور ابنا کا لفظ جب وہ جسے چلڈرن کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے،
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ، اور وہ گروہ ہے ان کے اسکالرز کا گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، ڈسکلوز نہیں کرتا. they conceal the حق وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ لوگوں کو پتا چل جائے گا، اور پھر اگر لوگوں کو حق کا پتا چل گیا تو ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، حق کی پیروی کریں گے، تو پھر ہماری بڑائی میں فرق آ جائے گا. مشکل یہ تھی ان کی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو نہ مانے. ویسے انسان بھی عجیب چیز ہے، جب دل اندھا ہو جاتا نا تو کچھ نظر نہیں آتا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا اور اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ میں، اور خود اپنے ہاتھوں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، اور ان کے جسم پر جو رسی تھی جس سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا تھا وہ جل گئی، مگر ابراہیم نہیں جلے. تو یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں مانا. تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے پاس آپ ہزاروں نشانیاں اور دلیلیں لائیں، وہ نہیں مانتے کیونکہ دل اندھے ہو جاتے. اور جب کسی کا دل اندھا ہو جائے تو پھر حق اس کو نہیں دکھائی دیتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.